محبت کا رشتہ نہیں ہوتا، محبت کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، بلکہ رشتوں میں محبت ہوتی ہے۔ جو محبت رشتے کے بغیر ہوتی ہے وہ محبت کا لاشا ہوتی ہے، جسے ہم ہوس کہتے ہیں۔ کتنی معصوم عصمتیں اس لاشے کی بینٹ چڑھا دی جاتی ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ حیات امیر علی کی میٹھی باتوں میں کھو گئی۔ آخر وہ بھی ایک لڑکی ہی تو تھی۔ امیر علی اٹھ کھڑا ہوا اور حیات کے لیے آفس کا دروازہ کھول دیا۔ جب وہ اس کو لے کر ورکرز میں سے گزرا تو ان میں سے اکثر کے دل خاموش احتجاج کرنے لگے۔ امیر کی منزل اس کا مخصوص ہوٹل تھا۔ اس نے جب اپنی گاڑی ہوٹل کے ڈائننگ ہال کے پورچ میں کھڑی کی تو ایک گارڈ نے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ جہاں حیات بیٹھی خوابوں میں کھوئی ہوئی تھی، پاگل آنکھوں والی لڑکی نہیں جانتی تھی کہ اس کو اپنے خوابوں کی کرسیاں انہی آنکھوں سے چننا پڑیں گی۔ امیر علی نے پرتکلف کھانے کا اہتمام کیا تھا۔ اس کا خاص بیڑا ان کی خدمت پر مامور تھا۔ امیر علی نے اسے آنکھوں سے کچھ کہا اور اسے ایک سبز نوٹ تھما دیا۔ ایک اور پاکیزہ روح انجانے میں ہوس کی زنجیروں میں جکڑ گئی تھی۔ امیر علی نے ویٹر کو اشارہ کیا، وہ چائے لے آیا۔ اس نے محسوس کپ حیات کے سامنے رکھا جس میں نیند آور دوا ملائی گئی تھی۔ چائے پینے کے بعد امیر علی نے حیات کا جائزہ لیا۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھی، لیکن وہ ابھی تک اپنے حواس میں تھی۔ وہ نیند پر غلبہ پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ امیر علی بولا، حیات، راستے میں ہمارا فارم ہاؤس ہے نا، آج وہ بھی دیکھ کر جائیں گے۔ آخر وہ تمہارا بھی تو ہے۔ حیات نے سر ہلا دیا۔ دوا اس کی قوت فیصلہ کو متاثر کر چکی تھی۔ وہ گاڑی میں روانہ ہو گئے۔ آسمان کالے بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، کسی وقت بھی بارش شروع ہو سکتی تھی۔ آخر کار وہ فارم ہاؤس تک پہنچے۔ امیر علی نے حیات کو فارم ہاؤس کی سیر کروائی۔ حیات کا ذہن اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ وہ بولی، سر، میں ٹھیک نہیں ہوں، مجھے گھر چھوڑ آئیں۔ تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ امیر علی نے حیات کو تھاما جو چکرا کر گرنے والی تھی۔ وہ اس سے کہنے لگا، حیات، ابھی تم آرام کر لو، اتنے میں بارش بھی تھم جائے گی، پھر میں تمہیں گھر چھوڑ آؤں گا۔ حیات بیڈ پر لیٹتے ہی گہری نیند سو گئی۔ امیر علی انتظار میں تھا۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے حیات کو آواز دی، اس کے چہرے پر تھپکی دی۔ وہ اپنے نصیب کی طرح بے نیاز سو چکی تھی۔ رات جاگیر نے اپنے خون آلود پنجے کھولے اور معصوم فاختہ کے جسم میں گاڑ دیے۔ آسمان رو رہا تھا، برسات کے دن تھے، فضا گٹن آلود تھی۔ حیات کی جب آنکھ کھلی تو اسے لگا کہ اس نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ ابھی تک وہ سمجھ نہیں پائی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ گدھ نے کوئی نمایاں زخم نہیں چھوڑا تھا،